چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے، وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو، ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے۔ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے ممبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ممبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا، وہ چند گئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی، ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی۔ جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں، اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے، اس لیے ان کی خدمت کرو۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ آپ سے پوچھتا، یہ لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے۔ میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے گی۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان،
جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے. اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا. تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں. اب میں جو ہے وہ تلفظات کے وہ جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا. جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے. ایک بیٹی کا مرتبہ کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں. چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استجاب میں ڈوب جاتا ہے. کربلا یہ بھائیوں، کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا. کربلا رشتوں کی وفا کا نام، کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام، کربلا محبتوں کا نام، کربلا احترام کا نام، کربلا تعظیم کا نام، کربلا قرآن کے تحفظ کا نام، کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام، اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام، کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام، کربلا شراب سے نفرت کا نام، کربلا زنا سے نفرت کا نام، کربلا جوے سے نفرت کا نام، کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام، کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا، وہی جرائم میں مبتلا، وہی بلاؤں میں مبتلا. ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر، خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں. کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا، لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا. اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے. میں پوچھتا ہوں کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو؟ کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے، اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا. آج مسلمان کہلانا آسان ہے، لیکن اللہ اکبر اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر، مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی، پتھر مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے، چابک برسائے جاتے تھے، بھوکا رکھا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں، ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو حق طلب کس کا؟ اہل بیت کا. مجھے بتاؤ مسلمانوں ذرا غور کرو، اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. آپ سے پوچھتا ہوں فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو وہ سفر یاد ہوگا، آپ وہ سفر جانتے ہوں گے. اللہ اکبر کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے، فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں. ایک ہی اونٹنی ہے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ، ایک ہی اونٹنی ہے، غلام ساتھ میں جا رہا ہے. فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے اس لیے ہم یہ کریں گے، سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر آپ بیٹھنا، پھر میں پیدل چلوں گا، پھر تم بیٹھو گے، تم چلو گے میں بیٹھوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں. بولنے سے پہلے تولو
کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو. جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا؟ جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا. اللہ اکبر. تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا.